امریکی صدر کا فیصلہ 7 ریاستوں پر آ گیا. 4 میں ٹرمپ، 3 میں بائیڈن آگے. اب تک 44 ریاستوں کے نتائج آ چکے. بائیڈن کے 238 اور ٹرمپ کے 213 الیکٹورل ووٹ. جیت کے لیے 270 الیکٹورل ووٹ درکار. ٹرمپ پینسلوینیا، نارتھ کیرولینا، جارجیا اور الاسکا میں آگے. بائیڈن کو مشیگن، وسکانسن اور نیواڈا میں برتری. تینوں ریاستیں جیت گئے تو بائیڈن نئے امریکی صدر منتخب ہو جائیں گے. 14 دسمبر کو حتمی نتائج کا اعلان ہوگا. This is a fraud on the American public. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list. We will win this, and as far as I'm concerned, we already have won it. ڈونلڈ ٹرمپ کا الیکشن نتائج میں تاخیر پر سپریم کورٹ جانے کا اعلان. شدید تحفظات کا اظہار. نتائج آنے سے پہلے ہی مخالفین پر دھاندلی کا الزام لگا دیا. کہا کروڑوں لوگوں نے میرے حق میں ووٹ ڈالا. ایک گروپ عوامی امنگوں کو ناکام بنانے کی کوششوں میں مصروف ہے. امریکی عوام کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے. میرے نزدیک ہم الیکشن جیت چکے. بڑی کامیابی کے جشن کے لیے تیار ہیں. But look, we feel good about where we are. We really do. And I want to thank every one of you who came out. And I'm grateful to all of my supporters here in Delaware and all across the nation. ڈیموکریٹ امیدوار جو بائیڈن نتائج سے مطمئن. فتح کے لیے پر امید. آبائی ریاست ڈیلاویئر میں حامیوں سے پرجوش خطاب. کہا ڈیموکریٹک پارٹی جیت کی راہ پر گامزن ہے. حامیوں کی محنت رنگ لا رہی ہے. حتمی نتائج تک صبر طویل ہوگا. گنتی مکمل ہونے تک انتظار کرنا. As president, Islam is going to be treated like it should be, like every other major confessional faith. Thank you. Thank you. No, I really mean it. ٹرمپ کے خلاف وائٹ ہاؤس کے باہر احتجاج. مخالفین جمع ہو گئے. ہنگامہ شروع ہونے پر پولیس کا ایکشن. 3 امریکیوں کو گرفتار کر لیا. ممکنہ ہنگاموں کے پیش نظر واشنگٹن، لاس اینجلس، نیو یارک سمیت مختلف ریاستوں میں ہنگامی اقدامات. ریسٹورینٹس اور دکانوں کو لکڑی کے تختوں سے ڈھانپ دیا گیا. صدارتی الیکشن میں امریکیوں کا منفرد انداز. کہیں ریلیاں تو کہیں ڈانس اور نعرے بازی. ٹرمپ کے حامیوں نے امریکی صدر کے ماسک پہنے. بائیڈن کا ساتھ دینے والوں نے بھی خوب ہلا گلا کیا. اسٹریٹ پارٹیز میں ناچ گانا بھی دل کھول کر کیا. امریکی ایوان نمائندگان اور سینٹ کے بھی الیکشن. ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹس کو برتری. سینٹ میں برابری کا مقابلہ جاری. راشدہ طلیب اور الہان عمر پھر کامیاب. ایوان نمائندگان کے انتخابات میں حریفوں کو مات دے دی. دونوں مسلم خواتین نے 2018 کے الیکشن میں بھی تاریخ رقم کی تھی. دونوں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کی سخت ناقد ہیں. امریکی انتخابات میں 2 خواجہ سراؤں نے بھی تاریخ رقم کر دی. دونوں سینٹ کے ممبر منتخب. آزادی اظہار رائے کی آڑ میں مسلمانوں کی توہین نہیں ہونی چاہیے. کوئی بھی مسلمان نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا. وزیر اعظم کی بوسنیا کے صدر سے ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس. عمران خان نے کشمیر کے معاملے پر پاکستانی موقف کی حمایت پر شکریہ ادا کیا. بوسنیائی صدر شفیق جعفر بوچ کا مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار. گستاخانہ خاکوں کی شدید مذمت. کہا مسئلہ کشمیر کو سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق پرامن طریقے سے حل کیا جانا چاہیے. دونوں ملکوں میں مختلف سمجھوتوں پر بھی دستخط. کسانوں کو لاہور کے داخلی راستے سے ہٹانے کے لیے پولیس کا ایکشن. واٹر کینن کا استعمال.
किसानों की जानिब पथराव पर पुलिस का लाठीचार्ज, 20 को हिरासत में ले लिया। पुलिस शाम को पंजाब हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब। सरकारी एलामिये के मुताबिक किसानों ने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत कहते हैं, हुकूमत ने शुगर एक्ट में तरमीम करके दोनों मुतालबात पूरे कर दिए। एहतजाज करने वाले शुगर माफिया के बजाय गरीब किसानों का ख्याल करें। मुस्लिम लीग नून की जानिब से किसानों पर तशद्दुद की शदीद मजम्मत, गिरफ्तार मुजाहिरीन की फौरी रिहाई का मुतालबा। कहा, किसानों को रोजगार देने की बजाय गिरफ्तार करना फाशिस्ट सोच की अक्कासी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की भी कड़ी तनकीद। कहा, वजीर आजम कहते हैं घबराना नहीं, मगर इनकी हुकूमत खुद डर रही है, इनकी टांगें कांप रही हैं। पुरअमन किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, गिरफ्तारियां की गईं। सिंध की तरह पंजाब हुकूमत भी किसानों से 2000 रुपए फी मन गंदुम खरीदे। जिन किसानों के लिए आज फोटो शूट हो रहा था, अपोजिशन ने अपने दौर में इनके लिए क्या किया? सूबाई मुआविन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिकवान का जवाब। कहा, आज वजीर आजम और वजीर आला ने किसानों की जिम्मेदारी उठाई। जाती उम्रा का बयानिया मुल्की इदारों को बेतौकीर करना है। अब ये सिलसिला बंद होना चाहिए। बिलावल भुट्टो की गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम तेज, एक बार फिर पीटीआई पर वार। कहा, तहरीके इंसाफ ने जमहूरी एहतजाज का हर रास्ता बंद कर दिया। आज अवाम तारीखी महंगाई और बेरोजगारी का मुकाबला कर रहे हैं। इमरान खान ने सिर्फ लोगों से रोजगार छीना। सस्ती बिजली का ऐलान सिर्फ अमीर सनतकारों के लिए किया गया, सस्ती बिजली गरीब के लिए नहीं। गिलगित बल्तिस्तान को नाइंसाफी से बचाना है, नून लीग ने भी कमर कस ली। मरियम नवाज जुमेरात को इस्लामाबाद से गिलगित बल्तिस्तान जाएंगी, 7 रोज कयाम करेंगी, जलसों और कॉर्नर मीटिंग्स में शिरकत करेंगी। बिलावल ने इलेक्शन के असूलों की खिलाफ वर्जी की, धांधली की अफवाहें बेबुनियाद हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने पीपल्स पार्टी को नोटिस जारी कर दिए। राजा शहबाज खान कहते हैं, धांधली के इल्जाम लगाने वाले मुझसे राब्ता करें, वावेला मचाया जा रहा है। बताएं धांधली हुई कहां? वजीर आजम वजीर आला की दावत पर आए। गिलगित बल्तिस्तान में साफ शफाफ इलेक्शन होंगे। मोटरसाइकिल पर जाने वाला दुबई में टावर्स का कैसे मालिक बन गया? 80 की दहाई में जिनके पास कुछ नहीं था, आज वो बड़ी इमारतों के मालिक बन गए। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की सदर गवादर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, जो हुकूमत में रहे उनसे कोई नहीं पूछ सकता था। व्हाइट कॉलर क्राइम की तफ्तीश चैलेंजिंग टास्क है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कंट्रोल लाइन पर सिविलियन आबादी के अज़्म को सराहा। तरक्याती कामों में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज LOC के साथ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कोशां है। कोरोना केसेस में मुसलसल चौथे हफ्ते इजाफा। वबा एक दिन में मजीद 18 जिंदगियां ले गई। 24 घंटों में 1313 मरीज रिपोर्ट। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं, हालात ऐसे नहीं कि तालीमी इदारों को बंद किया जाए। जब तक मुमकिन होगा तालीमी इदारे खुले रहेंगे। बैन सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा, SOPs को इख्तियार किया गया तो ही जून जैसी सूरत हाल से बचा जा सकता है। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर लाहौर में एक्शन, 33 दुकानें और 7 रेस्टोरेंट सील। अवाम को रिलीफ पहुंचाना हमारी पहली तरजीह है।
صنعتوں کے لیے سستی بجلی کا اعلان روزگار اور معاشی استحکام کی جانب اہم قدم ہے۔ وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز کہتے ہیں چھوٹی اور درمیانی صنعتوں کو رعایتی نرخوں پر بجلی کی فراہمی سے کارخانے چلیں گے، غریب مزدوروں کے چولہے بھی جلیں گے۔ متحدہ کرپٹ اپوزیشن نے معیشت کی خرابی کا جعلی بیانیہ اپنایا۔ معاون خصوصی شہباز گل کی تنقید، کہا معاشی حوالے سے خبریں اچھی ہیں، ترسیلات زر میں اضافہ، اوورسیز پاکستانیوں کا وزیر اعظم پر اعتماد ہے۔ کرونا وبا میں حکومتی اقدامات کے نتیجے میں ملک کی معیشت دوبارہ ٹریک پر ہے۔ پنجاب میں گونگے بہرے افراد کو ڈرائیونگ لائسنس ملے، وزیر اعلیٰ پنجاب نے قانون سازی کی تجویز سے اتفاق کر لیا۔ پنجاب پولیس میں 5700 اہلکار بھرتی کرنے کی منظوری۔ عثمان بزدار کہتے ہیں پولیس کو تمام وسائل فراہم کریں گے۔ چیئرمین پنجاب سرمایہ کاری بورڈ سے ملاقات میں بولے، سابق دور میں قومی سرمایہ اپنی جیبوں میں ڈالا گیا، ملک کو کنگال کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بغیر پروٹوکول دیپالپور کا اچانک دورہ، پولیس وین میں بیٹھ کر سہولت بازار کا جائزہ لیا، شہریوں سے بھی ریٹس کے بارے میں رائے لی، اوکاڑا بھی گئے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریفرنس کے فیصلے میں اختلافی نوٹ۔ جسٹس مقبول باقر نے تحریر کیا، جسٹس قاضی فائز کے خلاف انکوائری کے لیے اثاثہ جات ریکوری یونٹ کے پاس کوئی وجہ یا جواز نہیں تھا۔ صرف سپریم جوڈیشل کونسل کسی جج کے خلاف انکوائری یا ریکارڈ طلب کر سکتی ہے۔ وزیر اعظم نقائص پر ربری ریفرنس بھیجنے پر بھی جواب دہ ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو عہدے سے بے دخل کرنے کے لیے سرکاری مشینری کا استعمال کیا گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے اختلافی نوٹ میں لکھا، جسٹس قاضی فائز کی اہلیہ اور بچوں کو بلا کر سنا گیا اور نہ ہی فریق بنایا گیا۔ شکایت کنندہ کی شکایت کو پذیرائی دینے کے تمام اقدامات کالعدم قرار دیے جاتے ہیں۔ ریفرنس بدنیتی پر تھا۔ بھارت کے متنازع ترین نیوز اینکر ارناب گوسوامی کو ہتھکڑیاں لگ گئیں۔ خودکشی پر اکسانے کے کیس میں پولیس نے گرفتار کر لیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق آرکیٹیکٹ فرم کے ایم ڈی اور ان کی والدہ نے 2018 میں خودکشی کی تھی۔ ارناب گوسوامی کے چینل نے دونوں کو 83 لاکھ روپے ادا کرنا تھے۔ This week, the council is so missing. اور ہالی ووڈ اینیمیٹڈ فلم سول کرسمس پر ریلیز ہوگی۔ کہانی موسیقار کے گرد گھومے گی جو قومے میں جا کر واپسی کے لیے راستہ تلاش کرتا ہے۔ سلیم پھر لگا لیا نا داغ، کچھ پانے کے لیے کچھ ایکسٹرا کرنا